اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ مر گئے، مزدہ سے 7 بسیں سے 9۔ یہ کوئی بنانا ریپبلک میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ آئے روز اموات ہوتی رہے اور حکومت کی جانب سے چپ سادھی ہوئی ہے جناب؟ کیا اس میں لبکشائی کرنا بھی جو ہے اس کو سیاسی بنانا ہوگا؟ کیوں نہیں بات کرتے ہیں حکمران؟ کیوں نہیں بات تو تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اس پہ عملی اقدام حکومت کب کرے گی؟ نہیں کر رہی ہے آج کی تاریخ تک۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی امواتیں ہو رہی ہیں، ماؤں کے لال چھین لیے جا رہے ہیں، بہنوں کے بھائی چھین لیے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ حکومت کس کی ہے؟ چیف ایگزیکٹو صوبے کا کس جماعت کا ہے؟ حکمرانی کس جماعت کی ہے؟ سوال کرو تو بولتے ہیں سیاست کر رہے ہو تم لوگ۔ کیا یہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا، ہائی لائٹ کرنا، عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو تھرو پریس کانفرنس، تھرو اسمبلی بات کرنا، کیا یہ سیاست ہے؟ اگر یہ سیاست ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ سیاست پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کو ٹھیک کرنا ہے چیزوں کو، آپ نے لوگوں کی جو یہ اموات ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ حکومت کہیں نظر وزر نہیں آ رہی ہے۔ کہتے رہیے سب اچھا ہے، بناتے رہیے بیوقوف۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں، دیکھیں میرا کوئی سیاسی خانوادے سے تعلق تو ہے نہیں بھائی ہم سب کا۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ایک عام سندھ کا باسی کر رہا ہے، کراچی کا شہری کر رہا ہے کہ یار مرے جا رہے ہیں ہم لوگ، حکومت کچھ کرتی ہی نہیں ہے۔ کب کرے گی حکومت؟ عوام بولتی ہے، عوام کے نمائندے بول رہے ہیں یہی بات بیٹھ کے، تو اس کا جواب حکومت نے دینا ہے نا۔ میٹنگیں کر لی، بات ہو گئی، چیزیں ہو گئی، انتظامیہ تمہارے پاس، بجٹ تمہارے پاس، پولیس تمہاری، پتہ نہیں ساری محکمے تمہارے، اموات کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ اس پہ حکومت کو میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ بالکل باور کرا رہا ہوں کہ دیکھیں اس معاملے پر حکومت سندھ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ اس طرح لوگوں کی اموات ہوتی رہے اور ہم یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کریں، احتجاج کر لیں، اس طرح چلنے گی نہیں بھائی کہانی، نہیں چلنے والی کہانی۔ آپ کو کنکریٹ میجرز لینے ہوں گے، لوگوں کی یہ جو جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے، نہیں ہے، نہیں کر رہی آج کی تاریخ تک۔ یہاں پولیس کا کردار ویسے ہی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ پھر انتظامی طور پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہے، نہیں کی جا رہی ہیں۔ کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا؟ بات کرو تو سیاست ہو رہی ہے۔ کیا یہ ایک جنون کراچی کا مسئلہ نہیں ہے؟ لوگوں کی اموات نہیں ہو رہی کیا؟ کیا وہ جو ڈمپر اور ٹینکر والے جب کسی اسکوٹر والے کو ہٹ کر رہے ہیں تو وہ لسان دیکھ کے ہٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ایک ایتھنیسٹی کا مارا جا رہا ہے، کراچی والا مارا جا رہا ہے، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ کوئی اور زبان بولنے والا ہو، الٹیمیٹلی کراچی والا مر رہا ہے اور نو ون کیئرز۔ یہ سب سے الارمنگ بات ہے ہمارے لیے، نو ون کیئرز۔ یہ ایسا سلسلہ نہیں چل سکتا، حکومت کو کنکریٹ میجرز لینے ہوں گے۔ اور ہم بھی اس طرح بیٹھ کے لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا بھائی، بات کر رہے ہیں، ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، پھر ہم بھی وہ جو عوام ہم سے بات کرتی ہے پھر ہم بھی اسی ٹون میں حکومت والوں سے بات کرنا شروع کریں گے۔ اس طرح نہیں چل سکتی چیزیں۔ پھر گورننس کے جو مسئلے ہیں اس شہر کراچی سے لے کے، پھر میں دوبارہ بات کروں گا کشمور تک، اور خاص کر شہر کراچی میں چونکہ پروونشل کیپٹل ہے بات کروں گا اسپیسیفکلی اس کی۔ کیا یہ عید کے ابھی 3 دن پہلے عید الفطر ہوئی ہے، بارش ایکسپیکٹڈ تھی، ہونی ہے، رمضان میں بھی ہوئی تھی، عید کا بھی پتا تھا کہ ہونی ہے بارش۔ اس موجودہ بلدیاتی نظام نے جو اس صوبے پر امپوز کیا ہوا ہے، اس بلدیاتی نظام کی وجہ سے لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز تک نہیں پڑھ سکے۔ بھائی میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، مگر میری دانش میں یہ کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ شاعر اسلام ہے۔ آپ کو خوشی منانی ہے، کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ عیدگاہوں میں نماز پڑھیں انسٹیڈ آف مساجد۔ نہیں پڑھنے دی جناب، کیوں؟ کیونکہ انتظامات ہی نہیں تھے، بارش ہو گئی تھی، پانی بھرے ہوئے تھے مختلف عیدگاہوں میں۔
آپ صاحب یہ حضرات نے رپورٹ کیا کہ نہیں جی فلاں جگہ عید کی نماز منسوخ، فلاں جگہ عید کی نماز منسوخ. یہ نظام اتنا ناکارہ ہے، اتنا ناکارہ ہے. پھر گلی محلے علاقے آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو گلیاں ہیں، چوک ہیں، چوراہے ہیں، برباد ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں. کراچی برباد، حیدرآباد برباد، سکر برباد. لوگ کیچڑ میں گزر کے جو ہے نماز پڑھنے گئے ہیں. یار آپ سب کراچی والے ہو، آپ سب نے یہ وٹنس کیا ہوگا. میں کوئی انوکھی بات تھوڑی کر رہا ہوں. مگر حکومت کے خلاف کرٹیسزم نہ کھپے. جو بلا سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اچھی اچھی باتیں کرو. نہیں ہو سکتا اس طرح. بنیادی اصول پر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ وہ سارے مسئلے دیکھیں. میں عوامی نمائندہ ہوں، ہم عوامی جماعت ہیں. عوام جو فیل کر رہی ہے میں وہ آپ لوگ کے سامنے ایکسپریس کر رہا ہوں. دیٹس اٹ. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن یہ بری لگتی رہے. یہ ہم اسمبلی کے ممبران ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے پری بجٹ ڈسکشن میں، اس دفعہ تو آج کی تاریخ تک نہیں ہوئی ہے، مجھے یاد ہے پچھلے پری بجٹ میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے کہا تھا کہ جناب آپ کے لیٹر لکھنے پر ہم نہیں کر رہے ہیں پری بجٹ، ہمیں کرنی تھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جمہوری ہیں. پچھلے سال جمہوری تھے، اس سال غیر جمہوری ہو گئے. مطلب یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس رولز کی کتاب ہے، 143 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پارلیمانی امور کا وزیر خزانہ سے کنسلٹ کر کے پری بجٹ کا ڈسکشن کرے گا. 5 دن یہ ڈسکشن چلے گی. اور تیسرا پوائنٹ، اسمبلی ریکمینڈ کرے گی پروپوزل گورنمنٹ کو. پچھلے سال بھی کی تھی ریکمینڈ، ریزولوشن پاس کی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر خزانہ جو تھے، ہیں مطلب دونوں ہی ہیں وہ، تو ریزولوشن پاس کی تھی انہوں نے کہ جی آپ نے جتنے ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے جو پروپوزلز دیے ہیں، ہم اسمبلی نے قرارداد پاس کی کہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ اس کے اگینسٹ اسکیمیں بنائے گی اور چیزیں کرے گی. ہوتا کیا ہے، بجٹ آ جاتا ہے، بجٹ میں ایک بلاک ایلوکیشن رکھی جاتی ہے، اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، اور وہ پیسے پورے سندھ کے جتنے حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی ان سب کو دے دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں ان کا تعلق صوبہ سندھ سے نہیں ہے. آپ نے تفریق پیدا نہیں کر دی. اگر اس کو ہائی لائٹ کروں گا تو یہ کہیں گے آپ سندھ میں تفریق کی بات کر رہے ہو، آپ کے عمل نے تفریق کی ہے. جناب اس پہ تو میں پوری تفصیلی گفتگو کروں گا بجٹ میں کہ یہ جو ڈرامہ لگایا گیا ہے. مختلف مواقع پہ میں نے حکمراں جماعت کے جو گزرے ہیں ان کو کہا ہے کہ تھوڑا کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں. کراچی بھی تو سندھی ہے، کراچی بھی تو سندھی ہے. تو جو آپ نے بجٹ اسکیمیں رکھی تھی وہ حکمراں جماعت کے ایم پی ایس کو مل گئی جناب. پھر کراچی سے تعلق رکھنے والے بھی جو حکمراں جماعت کے جو 47 ہے نا کماڑی والے سارے، ان کو مل گئی. کیوں بھائی؟ ہم کون ہیں؟ فلسطینی ہیں، تم کون ہو؟ یہ کیا ڈسپیرٹی ہے؟ یہ کون سا ایک سندھ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ ایک کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے جناب. جب وہ باتیں نکلتی ہیں نا کڑوی کسیلی، تو آپ کو کڑوی کسیلی اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ حق باتیں ہوتی ہیں. اب آج کی بھی بات بری لگے گی، آج کی بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی بری لگے گی کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں. سچ نہیں کہو بھائی. یہاں پہ یہاں راگ الاپتے رہو، سب اچھا ہے گا پالیسی بتاتے رہو. تو یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی ہے بھائی؟ کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ نکال لیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سی ایم صاحب کی، وزیر خزانہ کی پچھلے سال کی پری بجٹ کی اسپیچ نکال لیں. اس میں کیا انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کے کہنے پہ تھوڑی کر رہے ہیں ہم. انہوں نے لیٹر لکھ دیا تو لکھ دیا، ہمیں تو کرنا ہی تھا. اس دفعہ کیا ہوا؟ اچھا میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی مارچ میں ختم ہونے میں ٹائم ہے بھائی. کل سے لگا دو اسمبلی کا اجلاس، 5 دن کر دو نا یار، پری بجٹ ہو جائے گی نا. کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ہم جیسی جماعت، پری بجٹ بھی ہو گئی، ریزولوشن بھی پاس ہو گئی، بات بھی ہو گئی کہ ہاں جی بجٹ ملے گا، چیزیں ہوں گی، فلاں ہوگا، ڈھمکا ہوگا، ڈھاک کے 3 پار اگلے سال بیٹھ کیا
جوڈیشل کمیشن جا رہا ہے, انکوائری ہو رہی ہے, ایسے ہی کچھ چل رہا ہے. آپ صحافی حضرات کو زیادہ مجھ سے بہتر پتا ہوگا. کیا مذاق چل رہا ہے کہ وہ جو بیریکیشن ہوئی ہوئی ہے اس کو بریچ کر کے کچھ لوگ اندر چلے جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے کیا کیا چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. نشاور لوگ, جو ہمارے نشے کی سالی یہ سب جو شہر میں گھوم رہے ہیں, وہ اندر چلے جاتے ہیں, وہ نشے بھی کر رہے ہیں, وہ پھر آگ بھی لگ جاتی ہے, پھر دھواں بھر جاتا ہے, پھر دوبارہ فائر بریگیڈ آ جاتی ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا بنانا ریپبلک کا میں ایک کوئی عملی نمونہ پیش کر رہا ہوں؟ تو اگر میں یا میری جماعت اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے ان ایشوز کو, تو برا کیوں لگتا ہے شروع سے؟ یہ نکمے ہیں, یہ نااہل ہیں, ان سے نہیں ہو سکتا ٹھیک, ان سے نہیں, یہ اپنا ایک محلہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ان کو صوبہ پورا دے دیا, صوبہ ٹھیک کرو, وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کون سا ٹھیک ہو رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور یہ کوئی میری جماعت کرنے, بھائی دیکھیں ہم ہیں عوامی لوگ, عوام میں بیٹھتے ہیں, جو عوام بولتی ہے پورا مہینہ رمضان میں آپ کو پتا ہے سحری افطاری میں گیدرنگز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, جو مہینے بھر ہم نے عوام سے سنا ہے وہ ہم آپ کے آگے آگے سنا رہے ہیں کہ خدا را ان سارے مسئلے پہ حل کی طرف جائے. آج کی تاریخ فونے پہ بھی ثواب مل جاتا ہے, یہ سوچتے بھی نہیں ہیں, تو ہم تو بات کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو لے کر حکومت کو میں نے بہت جنرل وے میں نے 2-3 ٹاپکس کو آپ کے سامنے رکھا, اور صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ سندھ کی عوام پریشان ہے. اس پریشانی کا سبب اس صوبے کی صوبائی حکومت بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اس صوبے کی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو ریلیف دے. اگر یہ جو آپ کا 3rd tier گورنمنٹ کا نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا, جو کہ نہیں کر رہا, ریالٹی ہے. کراچی تیسرا کیا ہے بدترین رہنے والا شہر ہے, اکنامک انٹیلیجنس رپورٹ کا سروے جو ہے. تو اس 140A میں جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا پروپوزل ہے اس پہ بات کریں نا, بات کریں. بھائی وہ ایم کیو ایم کا پروپوزل ہے, مگر ایم کیو ایم کا پروپوزل نہیں ہے, وہ 25 کروڑ عوام کا پروپوزل ہے. اس میں کوئی ایک بات کسی ایک اسپیسیفک شہر گاؤں گوڑ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے, وہ پورے پاکستان کی بہتری کا جو ہے واحد ٹول ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے, جمہوریت کے ثمرات عام عوام تک پہنچ رہی نہیں ہے, عام عوام ووٹ ڈالتی ہے, تو عدم اعتماد بڑے ہوگا نا. عوام بول رہی ہے ایسی جمہوریت کا میں کیا کروں, اچار ڈالوں, جس کے ثمرات مجھ تک نہیں پہنچ رہے. تو جو ثمرات ہیں اس تک پہنچنے کا واحد ٹول 140A ہے. 140A کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس کو امینڈ کریں. ایم کیو ایم کا جو پروپوزل ہے, بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا اس میں بیٹھ کے بات کریں, جمہوری لوگ ہیں, بات چیت ڈائلوگ اینڈ ڈسکشن تو کبھی بھی نہیں رکتا, اس پہ آپ اپنا انپٹ دیں. مگر خدا را کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ پورے 25 کروڑ کا نہیں سوچ رہے, سندھ کے 6 کروڑ لوگوں کا تو سوچ لو یار, کسی کا تو سوچ لو. قانون میں تبدیل کر دو, جب تک آئینی امینڈمنٹ ہوتی ہے 2/3 ہوتی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. قانون بہتر بنا دو یار, قانون تو بہتر بنا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے پاس میجورٹی ہے. ان سارے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں حکومت اپنا جو کردار ادا کر رہی تھی, آج اس پریس کانفرنس کے تھرو بتانے کا مقصد ریکال کرنا ہے کہ یہ سارے ایشوز اسٹینڈ اسٹل ہے. لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے صوبے میں, لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں, اور ہم اس طرح کنٹینیوشن کے ساتھ چلنے میں اب شاید ہم بڑے ریلکٹنٹ ہوں. جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں شاید ہم وہ ایجیٹیشن اور تمام چیزیں یہ شاید ابھی متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہے کوئی جماعت, تو جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے اس پاکستان کے, ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کو رائٹ ٹریک پہ لانا ہے. بگڑا ہوا بچہ ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے, تو سیدھا کرنے میں کردار ادا کرنا ہوگا جناب. ہم تو چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی کو سمجھا رہے کہ سدھر جاؤ, وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو تھوڑا سا ابو کو سمجھانا ہوگا, تو وہ سمجھا دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. شکریہ تو ادا کرنے دو سب کو ایک خالد مقبول صاحب کی ایک ملاقات ہوتی ہے عید سے پہلے, اور وہ بہت خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوتی ہے. محسن نقوی بھی اس میں دکھائی دے رہے ہیں.
कहा ये जा रहा है कि वहाँ पे ये तय हुआ कि अब कराची में तरक्याती काम होंगे और उसमें मोहसिन नकवी जो है वो उसकी निगरानी में होंगे और एमक्यू को उसमें जो है इत्मीनान में लिया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? वेल देखिए, मैं तो पता नहीं आप उस मुलाकात में थे या नहीं थे, मैं तो नहीं था कम से कम। आपने इतनी डिटेल में आपने डिटेल में बता रही थी। वेल देखें, सियासी अकाबरीन चाहे वो किसी भी जमात के हों, सब काबिल एहतराम होते हैं। पहली बात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दीगर लोग हो, तमाम चीज़ें अनलेस एंड अनटिल के वो रियासत की हुदूद जो तय हुई हुई उसमें रहते हुए काम करें, ठीक है ना। तो सियासी जमातों का मिलना, जमहूरियत क्या है जो पार्टिसिपेटेड। कराची से अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा है कि तनकीद करें तो बुरा लगता है। गुल प्लाजा में आग लगी जो इंतज़ामी गफलत थी। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के मसाइल को हल करें, सिंध के लोगों के लिए कुछ करने की ज़रूरत भी है। दागों से हुई खुल के